تمہارے پاس قوت تھی، اقتدار تھی، اختیار تھا، تم نے احتجاج کرنے والوں پر بھی لاٹھیاں برسائیں، تم نے انہیں بند کیا اور خود کچھ بھی نہ کیا۔ یہ قیامت کے دن کا مواخذہ ان سے ہوگا، لہذا ہم انہیں اس شرعی فتویٰ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ حکومت اس بات کی طرف غور کرے، توجہ کرے کہ صرف بائیکاٹ یا سفیر نکالنا ہی کافی نہیں، اگرچہ وہ بھی ضرور نکالے، لیکن آگے یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے کندھوں سے بوجھ اتر سکتا ہے، ورنہ معاشر کا پیپر حل نہیں ہوگا۔ بادشاہ اگر توہین کرے تو صرف مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں، اگرچہ یہاں تو وہ بھی نہ ہوا، صرف سفیر کو نکالنا نہیں، یہاں تو وہ بھی نہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نزدیک سر اتارنا لازم ہے۔ احتجاج ہمارا کام ہے، آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے، قرآن و سنت سے بیان کرنا ہمارا کام ہے۔ بادشاہ کا کام صرف یہ نہیں کہ ایک آدھ بیان دے دے، اس کا کام یہ ہے جب وہ دعوے دار بھی ہو ریاست مدینہ کا تو پھر پیروکار بنے صلاح الدین ایوبی کا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر 12ویں جلد میں 581 ہجری کے جو حالات لکھے ہیں ابن کثیر نے، اس میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے۔ مارد السلطان بعد ذلك مرضا شدیدا، شدید مرض لاحق تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ ثم نظر لئن شفاہ اللہ من مرضه هذا لیصرفن ہمته کلها الى قتال الفرنج، اگر رب نے مجھے شفا دی تو میں انگریزوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ولا یقتلن البرنس صاحب الکرک بیدہ، کہ جو برنس ارنات کرک کا جو حکمران ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ وہ کرسچن تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ رب نے شفا دی تو میں اس کو تو اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ کیا جرم تھا اس کا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ، ایک تو اس نے عہد توڑا تھا، وَتَنَقَّصَ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بے ادبی کی تھی۔ بے ادبی کیسے کی تھی؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخَذَ قَافِلَةً ذَاهِبَةً مِّن مصر إِلَى الشام، مسلمانوں کا قافلہ جو مصر سے شام جا رہا تھا، اس قافلے کو اس کرک کے بادشاہ نے، برنس ارنات نے پکڑا، گرفتار کر لیا ان تاجروں کو۔ فَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، مال چھین لیا، وَضَرَبَ رِقَابَهُمْ، اور ان کی گردنیں اڑا دی، شہید کر دیا ان کو، جو مصر سے مسلمان تاجر جا رہے تھے شام کی طرف۔ وَهُوَ يَقُولُ، آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنے میں توہین کیسے ہو جاتی ہے؟ توہین یوں ہوئی کہ جب اس نے ان مسلمانوں کے سر اتارے تو ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا اَيْنَ مُحَمَّدُكُمْ فَادْعُوهُ يَنْصُرْكُمْ، کہاں ہیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ اس ظالم حکمران نے تانا دیا، تو اس سے جو چیز ماخوذ ہو رہی تھی کہ معاذ اللہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ فَادْعُوهُ يَنْصُرْكُمْ، یہ لفظ جو تھے یہ چبھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں کہ اس کا میں نے بدلہ لینا ہے اس سے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم کسے سلطان صلاح الدین ایوبی کہیں،
اور یہ بھی حالات دیکھو کہ آج کے وسائل جو امت مسلمہ کے پاس ہیں اس وقت کے وسائل سے کہیں زیادہ ہے. وَعَافَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، اللہ نے عافیت دی کہ جب جنگ ہوئی اور کہا کہ اسے زندہ پکڑنا ہے. اب باقی جو ہیں بادشاہ مختلف علاقوں کے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خیمے میں بٹھائے ہوئے تھے سارے علاقے فتح کر کے، اور یہ جو ہے اس کو کہا میرے سامنے کھڑا کرو. فلما اوقف بین یدیہ قام الیہ بالسیف، جب اسے کھڑا کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خود تلوار لے کے اٹھے. ودعاہ الی الاسلام، یہ ایک آخری آخرت کا جو عذاب ہے اس کے لحاظ سے وہ حجت تام کر رہے تھے، اسے اسلام کی دعوت دی. فامتنع فقال له نعم انا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم نے کہا تھا این محمدکم فادعوہ ینصرکم، کہا محمد عربی کی ضرب تو بہت بڑی ضرب ہے، یہ غلام محمد کی ضرب آ گئی ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. نام آنا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانتصار لامتہ، کہا میں ہوں نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانتصار لامتہ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بدلہ لینے کے لیے سرکار نے مجھے بھیج دیا ہے. یہ ہم نے اس وقت بھی پیش کیا تھا جب لوگوں کو ممتاز حسین قادری کے بارے میں تشویش تھی کہ دہشت گرد کہیں یا غازی کہیں، تو میں نے کہا ایسے موقع پہ جو سامنے آئے وہ نیابت میں آتا ہے، اور ساتھ ہی تلوار چلا دی. قاتلہ وارسل برأسہ الی الملوک، صرف سر نہیں اتارا، سر اتار کے بادشاہوں کی طرف بھیجا. وہم فی الخیمہ، یعنی جن علاقوں کے بادشاہ بند کیے ہوئے تھے خیمے میں علاقے فتح کر کے، تو وہ بادشاہ جو ہے ان کے سامنے اس بادشاہ کا سر اتار کے بھیجا، اور ساتھ یہ انہیں پیغام دیا ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی، میں جو گالی دے میرے محبوب کو اس کا فیصلہ یوں ہی کرتا.